بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بھی امریکی صدر ہوتا ہے اس کو دنیا کا طاقتور ترین بااثر ترین آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مخصوص رویے اور مخصوص مزاج اور مخصوص انداز تخاطب اور مخصوص ٹویٹس اور مخصوص ٹائپنگ کی وجہ سے گویا لگ رہا ہے کہ ڈائنامکس ہی بالکل بدل رہے ہیں پوری دنیا کے، اور بالکل ہی ایک الگ ہی سارے اٹس اے نیو ورلڈ وی آر لیونگ ان، کہ جہاں پر وہ الگ ہی انداز سے کل دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ کو اس انداز سے لوگوں نے سنا جس میں انہوں نے بالکل چھوٹی گالی ہی مطلب دے دی لائیو ٹیلی ویژن پہ۔ آج وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مخصوص اشارہ کرتے ہوئے پائے گئے، ایک تقریب چل رہی ہے، وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ یہ بات سارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین یہ اس منصب پہ بیٹھا ہوا انسان دنیا کا سب سے بااثر اور طاقتور آدمی کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کے مزاج کے اثرات ہوتے ہیں پوری دنیا کے حالات پر، اور آج کل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ اس مزاج کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طرف جا سکتا ہے، چاہے وہ ایران اسرائیل معاملہ ہو، اور اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے تازہ بیانات کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے روانی میں ایک بات کی جس میں ان کا خلاصہ یہی تھا بظاہر کہ ایران اسرائیل دونوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور میں دونوں کو کتنے اچھی ایک ڈیل پر لے آیا ہوں، لیکن اس میں روانی میں انہوں نے باقاعدہ ایران کی تعریف کر ڈالی، اور یہ بھی کہا کہ جو اسرائیل آخری 2 دن میں ایران نے بہت میزائل مارے، اور انہوں نے یعنی اس طرح کہا کہ دوز بیلسٹک میزائلز او بوائے، اور اسرائیل واز ریئلی ہارڈ اسپیشلی ان لاسٹ 2 days۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مار پڑی، حالانکہ وہ آئرن ڈوم یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے پہلے۔ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران کے بارے میں کیا کہا ہے۔ Just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country, and they've got oil, and they're very smart people, and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings, and they've been great. They just had a war. The war was fought. They fought it bravely. They fought it bravely. ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں بہت بہادری سے انہوں نے بھی جنگ لڑی ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں، اور ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ نیٹو چیف بیٹھے ہیں اور وہ تائید کر رہے ہیں ہر بات کی۔ اور اسرائیل اور پھر ایران کو جب تخاطب کر رہے تھے کل، تو انہوں نے جس انداز اور جن الفاظ کا انتخاب کیا وہ سینسرڈ شدہ ورژن میں کچھ اس طرح تھا معاملہ۔ Not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. We basically have 2 countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? US President for you, ladies and gentlemen. Donald Trump میڈیا کو بھی نشانہ بنانے سے کسی بھی وہ تو مطلب ریاستوں حکومتوں کے سربراہوں کو براہ راست برابر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنانے سے گریز نہیں کرتا، اور اس میں ضروری نہیں کہ زیلنسکی ہی ہو، یعنی وہ فرانس کا پریزیڈنٹ ایسے ایک بیان دیتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ G7 سے واپس اس لیے گئے ہیں کہ ایران اسرائیل، تو وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو نہیں پتا نا کہ میں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں واپس گیا ہوں، چھوڑ دو بتا۔ وہ میڈیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ پیوٹن نے مجھ سے کہا کہ میں ایران اسرائیل پہ کروں، تو میں نے کہا یار تم ایسا کرو نا، تم یوکرین والے معاملے پہ کچھ کرو یار۔ ان سے جہاز نے پوچھا تھا کہ آج آپ نیٹو میں جا رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں تو آپ کو یوکرین کا صدر ملے گا تو آپ کیا کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو ڈوئنگ، یو نو، اگر آپ کو زیلنسکی ملیں گے تو آپ کیا کہیں گے۔ وہ ٹویٹ پہ یا سوشل پہ کہتے ہیں آئل کمپنی سے کہ ڈرل بیبی ڈرل، یہ وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے آج بھی CNN کو مسلسل وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، چونکہ امریکہ میں وہاں کے چینلز جن میں CNN بڑے سر فہرست ہے، وہ اس بات پہ بہت سیریس وہاں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا واقعی امریکہ نے جو بم گرائے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات پر، اس سے کیا مکمل ان جوہری صلاحیت کا ایران کے خاتمہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ میں اس کو کوشچن کیا جا رہا ہے، ایون ٹائمز آف اسرائیل میں بھی آج ایسی خبر لگی ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ڈو ناٹ ریئلی گڈ، یہ امریکہ نے جو وہاں پہ جو کیا ہے وہ، تو وہ CNN پہ نیو یارک ٹائمز پہ بہت غصے میں، اور وہ اس طریقے سے آج ان نیوز چینلز کو مخاطب کر رہے تھے۔ Tremendous attack. It was a complete obliteration. It's just fake news by CNN, which has got no ratings. It's a failed network. CNN, which is, you know, very few people are watching. The New York Times, I call it the failing New York Times. Oh, fake news CNN? Yeah, here we go. Wait till you hear this question. You should really say how great our soldiers and our warriors are. I think everyone appreciates our soldiers and our warriors. I just want to thank our pilots. You know, they were maligned and treated very bad, demeaned by
fake news CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, nobody's watching them, so they're just wasting a lot of time, wasting my time. And the New York Times, they put out a story that, well, maybe they were hit, but it wasn't bad. Well, it was so bad that they ended the war. وہ امریکی سے کہہ رہے ہیں فیک نیوز CNN نظر نہیں آ رہا مجھے. آپ آ گئے, چلو ٹھیک اوکے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی دیکھتا ویکھتا ہے نہیں, ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے, میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان کا. آپ کو یاد رہے کہ کل جب CNN کو رگڑ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, میں دیکھتا ہوں, میں کیونکہ میں کیا یہی تو کچھ ہے نا, میں یہی دیکھوں گا. تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں, آج کہہ رہے تھے کہ ٹائم ویسٹ کرنے آ گئے, ان کو دیکھتا ویکھتا کون ہے. اور ساتھ جو ایک اور انٹرسٹنگ ویژول تھا, یعنی وہ نیٹو چیف بیٹھے ہوئے, وہ تو مطلب وہ ان کو ایک موقع پہ جب لگا کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو آگے بڑھا رہے تھے, ظاہر انہوں نے بڑھانا تھا, تو ایسا لگا کہ جیسے نیٹو چیف کو ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ خوش آمد میں نہ کہیں پیچھے رہ جاؤں. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے بھی کہ دیکھیں دنیا دیکھ لے کہ انہوں نے جو کیا ہے, ہاں یہ ایک پیس میکر صدر ہے لیکن ضرورت پڑے گی تو یہ اس کو اسٹرینتھ استعمال کرنے میں آتا ہے. اور یعنی انہوں نے ٹرمپ کو بتایا کہ آپ اپنی یہ والی تعریف تو آپ لوگ سارے بھول گئے, تو یہ میں کر دیتا ہوں یہ والی. اور پھر آپ یہ والا ساؤنڈ دیکھیے گا جس میں وہ باقاعدہ نا بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب بچے لڑتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑائی ہو جائے بچوں کی, تو آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر لڑ لو پھر اس کے بعد آسان کرتے ہو. تو وہ نیٹو چیف بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ابو کو آنا پڑتا ہے, بیچ میں ڈیڈی آنا پڑتا ہے. یہ ہو رہا ہے فورم پہ انٹرنیشنل, دیکھیں ذرا یہ بھی دیکھیے آپ. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have to use strong language. Every once in a while, you have to use a certain word. Mark Rutte, the NATO chief, who is your friend, he called you daddy earlier. Do you regard your NATO allies as kind of children? No, he likes me. I think he likes me. If he doesn't, I'll let you know. I'll come back and I'll hit him hard, okay? No? He did it very affectionate. Daddy, you're my daddy. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آ جاتے ہیں کچھ سنجیدہ باتوں کی طرف. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایران پر جو بم گرایا امریکہ نے, اس کو ہیروشیما اور ناگاساکی جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی اس سے بھی کمپیئر نہ کرتے ہوئے بھی کمپیئر کر دیا اور یہ کہا. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. Somebody said in a certain way, you know, that it was so devastating, actually. If you look at Hiroshima, if you look at Nagasaki, you know, that ended a war too. This ended a war in a different way. اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت پر امید اس بات پہ ہیں کہ ایران اور امریکہ کی ان کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی, اور وہ اس کا باقاعدہ اظہار کر رہے ہیں سرعام. We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening. اور بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ایران اب نیوکلیئر بم نہیں بنا سکے گا. غزہ کے حوالے سے ان سے سوال ہوا ہے, چونکہ ظاہر ایران کا معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا, بہت اچھی بات ہے اختتام کو پہنچا, لیکن غزہ میں قتل عام جاری ہے, غزہ میں جینوسائیڈ جاری ہے, وہاں پر خوراک کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ اور وہاں پر بم مارے جا رہے ہیں. مسلسل یہ کام ہو رہا ہے, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کچھ کہا ہے جو کہ کوئی ان سے اتفاق رکھے یا نہ رکھے, لیکن ہر کوئی چاہے گا کہ ایسا ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے جلد کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. Gaza is very close. Separately, even before this, we were very close to making a deal on Gaza. So we all would like to believe کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمان کی طرف بڑھیں, آج انہوں نے اگین فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی تذکرہ کیا. اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تب انہوں نے کہا آئی ایم آنرڈ کہ میری ان سے ملاقات ہوئی. تو اس میں مختلف باتیں, اور اس میں یہ فیلڈ مارشل سے کا بھی تذکرہ ہے اس شارٹ میں. تو آپ دیکھیے آج انہوں نے کن الفاظ میں یہ فیلڈ مارشل کا تذکرہ کیا اور کچھ اور باتیں بھی کی.
I love Pakistan, but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. یہ صورتحال ہے. ہم ذرا تھوڑا سا یہ ٹرمپ کا مزاج اور پھر تھوڑا سا کوئکلی ہم بات کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر ہما باقائی صاحبہ نیڈس انٹروڈکشن انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹائم. پہلے ابھی ہم نے پوری ایک داستان سنائی ہے جتنی ممکن تھی مقرر کردہ وقت میں, کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پورے ڈائنامکس ہی بدل رہے ہیں, کہ یعنی کبھی تاریخ میں کوئی امریکی صدر اس طرح مخاطب نہیں ہوا ہے, ایسے ٹویٹس نہیں کیے ہیں, ایسی باتیں نہیں کی ہیں, کھلا ڈلا مزاج, کبھی کچھ کبھی کہہ رہے ہیں واٹ دا فلاں پتہ نہیں کیا کیا. وہ وائس پریزیڈنٹ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ عجیب و غریب اشارے کر رہے ہیں, مخصوص اشارے کر رہے ہیں پنک ہیڈس کو کہہ کے پتہ نہیں کیا کیا. یہ سارا جو مزاج ہے یہ یعنی ایک یعنی اس دنیا کے شہری ہونے کی حیثیت سے یا سمون جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھا ہے اور اثرات دیکھے ہیں اس کے, یہ مزاج کو پریشان کن ہے دنیا کی سب سے طاقتور پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کا اگر یہ مزاج ہو تو؟ دیکھیے ان کا طرز حکومت تو ہمیشہ سے ہی غیر روایتی رہا ہے. ہاں, اور اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بھی فرماتے ہیں لوگ اسے ود اے پنچ آف سالٹ لیتے ہیں. ہاں, اس وقت ان کا ایک زبردست فوکس ہے اس بات کی طرف کہ وہ کسی طور ایک پیس پریزیڈنٹ کے طور پر ایک لیگیسی چھوڑ جائیں. اور اس لیے وہ جیسے پاکستان انڈیا کی سیز فائر کا وہ بارہا ذکر کرتے ہیں, اور جب وہ یہ ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ مخاصمت جو ہے, مطلب انہوں نے سیز فائر ضرور کروایا, اسی طرح اسرائیل اور ایران کے بیچ میں انہوں نے سیز فائر ضرور کروایا ہے, لیکن جو مخاصمت ہے دو ملکوں کے بیچ میں, ایک کے بیچ میں 70 سال سے زیادہ پرانی ہے, ایک ملک اسرائیل اور ایران کے بیچ میں 40 سالہ پرانی مخاصمت ہے. ڈسٹرسٹ بہت ہائی ہے. جس سی این این کو وہ آج جس طرح سے گفتگو سے مخاطب ہو رہے تھے, وہی سی این این اس وقت کوئی 1 گھنٹہ پہلے تہران سے رپورٹ کر رہا تھا, اور وہ رپورٹ پوری دنیا دیکھ رہی تھی جس میں تہران کی سڑک پہ جشن منایا جا رہا ہے. ہاں, اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایران جو ہے, اگر آپ وسیم مجھے اجازت دیں, ایران بہت اسٹریٹجکلی کھیلتا ہے. اس نے اپنے کمزور پوزیشن کے باوجود اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے وہ اس جنگ سے تقریباً ایز اے وکٹر باہر نکل آئے. اور ٹرمپ صاحب کے منہ سے بھی نکلا کہ جی اسرائیل کا بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے. اور اگلی تقریب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران فوٹ ویری بریولی, یہ بھی کہا انہوں نے. جی, ایران فوٹ ویری بریولی. اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے جو ایک بہت غلط صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پوری سچویشن میں, وہ یہ ہے کہ ہر وہ ملک جو این پی ٹی کا سگنیٹری تھا, ہر وہ ملک جو رول آف لا کے تحت پیسفل نیوکلیئر ایکوزیشن کا حامی تھا, آپ نے اس کو یہ بات باور کرائی ہے کہ اگر آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں تو آپ انتہائی ونربل اسٹیٹ ہیں. اور ایز اس دنیا کے سامنے یوکرین کی مثال ہے. یوکرین نے اپنا نیوکلیئر پروگرام گیو اپ کیا تھا, آج آپ دیکھ لیجیے رشیا نے اس کا کیا حشر کیا ہے. میں یوکرین میں تھی وسیم, آئی وزٹڈ یوکرین جب کرائمیا ہوا تھا, تو وہاں کے جو بچے تھے یونیورسٹی آف کیف کے, وہ مجھ سے کہتے تھے کہ پاکستان نے ایک ہی عقل مندی کی ہے کہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ریٹین کیا اور نیوکلیئر بام حاصل کیا. تو میرا خیال ہے کہ این پی ٹی کو بہت نقصان پہنچا ہے. صحیح ہے. اور ایران میں میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے جہاں وہ کوئی ایسا دستخط کریں گے, کسی ایسے ایگریمنٹ پہ دستخط کریں گے جہاں ان کی کوئی بھی کور ویلیو انڈرمائن ہوتی ہو. بالکل صحیح. اور آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یعنی مستقبل قریب میں دوبارہ پھڈا نہیں پڑ جائے گا یا نہیں پڑے گا, کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ ایران, آثار یہ لگ رہے ہیں کہ ایران تھوڑے عرصے بعد کہے گا اینی ٹائم کہ ہم تو جا رہے ہیں جوہری توانائی کی طرف, ہتھیار تو ویسے بھی نہیں بنا رہے تھے, کہہ دیا آلریڈی. ہاں,
ٹرمپ کہہ رہے ہیں نکلو بھائی 222 ووٹ پڑ گیا اس کے حق میں, ایک خلاف بھی ایک بھی نہیں پڑا. سپریم لیڈر چاہیں گے ہم نکل جائیں گے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ونڈو آف کانورسیشنز اوپن رکھتے ہیں, لیکن ان ونڈو آف کانورسیشنز میں وہ اپنی کور ویلیو پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جس ملک نے اتنی سینکشنز اٹھائی ہیں, اتنی تکلیف اٹھائی ہے, آپ کے خیال میں وہ اپنی, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایران میں اس وقت ایک پوری لابی ہوگی جو یہ چاہتی ہوگی کہ جی ہم نیوکلیئر پروگرام کی طرف چلے جائیں, ہم نیوکلیئرائزیشن کی طرف چلے جائیں. And they have got now many good reasons کہ وہ اپنی اس بات کو زیادہ تگڑے طریقے سے پروپیگیٹ کریں. اور ایز پر ٹرمپ وہ تو ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی تباہ کر چکے ہیں, 20 سال پیچھے کر چکے ہیں انہیں. تو اگر وہ انہیں 20 سال پیچھے کر چکے ہیں اور 3 مہینے پیچھے نہیں کیا ہے تو دیر از نو اسموکنگ گن. کرتے رہے ایران پہ نیوکلیئر پروگرام پہ تو بات کرنے کی پھر ضرورت ہی باقی نہیں رہی نا, کیونکہ آپ کے مطابق تو آپ نے اوبلیٹریٹ کر دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا آپ نے, تو ہے نا. جی مطلب وہ تو یہی فرما رہے ہیں نا. ہاں تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے. صحیح. اور یہ ٹورڈز دی اینڈ ذرا بتائیں, پاکستانی حکومت اور ریاست کے لیے ویزا ویز امریکہ یو تھنک سب اچھا ہے؟ there was a not long ago there was a time جب ادھر والے ادھر تھے اور ادھر والے ادھر تھے, اور یہ تاثر تھا کہ بھائی جان اگر سر آ گئے ہیں ٹرمپ صاحب تو پھر تو گیم ہی پلٹ جائے گی, منظرنامہ پلٹ جائے گا, قیدی آزاد ہوں گے. آج بالکل تو آج اب وہ تعریفیں کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے فی الحال سب اچھا ہے پاکستانی حکومت اور ریاست کے لیے امریکہ کے حوالے سے؟ ان کی تعریف سے بھی ڈر لگتا ہے اور ان کی ناراضگی سے بھی ڈر لگتا ہے, غصے سے بھی اور پیار سے دونوں سے ڈر لگتا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جو انڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی نا اپنی کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں خطے میں, وہ ہائپ اب ٹوٹلی بریک ہو گئی ہے, اور ری الائنمنٹ آف ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کی ہوئی ہے. پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت قدر بہتر فوٹنگ پر ہیں. یہ تو بات ہو گئی, صحیح بات. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ میڈم. باقاعدہ عالمی منظرنامہ کیا دلچسپ طریقے سے الگ الگ معاملات دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس کو انشاءاللہ مستقل اپنی بحث کا حصہ رکھیں گے, چونکہ اب وہ لگتا ہے کہ عالمی منظرنامہ بہت زیادہ اور ریلیونٹ ہو گیا, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ مور. یہیں سے تھوڑا ہم چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے داخلی منظرنامے پر آتے ہیں, بلکہ آغاز ذرا ہم تھوڑا انہی سوالات سے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ وقت دینے کا بہت بہت. رانا صاحب خوش ہیں, مطمئن ہیں, اطمینان ہے, شاد ہے, دل باغ باغ ہے کہ ٹرمپ تو فیلڈ مارشل صاحب کی تکرار کے ساتھ تعریف پہ تعریف, تو آپ اس پہ تھوڑا انسیکیور ہیں کہ یار ان کو بتائیں کہ بھائی جان ہم بھی ہیں ادھر, یا آپ کو خوشی ہے کہ چلو وہ ماحول تو ختم ہوا جو تھوڑے عرصے پہلے بنا ہوا تھا کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو بس یہ نہ ہو کہ 10 منٹ بعد ہی رہا نہ ہو جائے خان صاحب؟ یہ ایسے ہی میں نے کہا پچھلے دنوں بہت سیریس باتیں ہو گئی ہیں, تھوڑا ایک لائٹر نوٹ سے آغاز کروں نا, میں نے اس لیے سوچا ذرا. بدامی صاحب اگر اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے تو پھر کب خوش؟ پھر کب؟ یہ بات ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو بالکل سب ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا, اور یہ ہماری نیک نیتی ہے, ہماری معاملہ فہمی ہے, اور ہماری محنت ہے, ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو پولیٹیکلی اس وقت پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں, عسکری سائیڈ سے جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ان کی وائز پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہت بہتر صورتحال میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صورتحال کو مزید قائم رکھے تاکہ ہم جو ہماری کمزور سائیڈ ہے, جو اکانومی کی سائیڈ ہے, تو اس سائیڈ کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں. اور جو میں نے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس لیے ہماری شاباش تو بنتی ہے. صحیح ہے. یعنی میں نے کہا وہ تھوڑا یہ نہیں ہے آپ لوگ اس میں کہ دل میں ایک ارمان یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی جا کے بتایا کہ بھائی جان تھوڑی مہربانی ادھر بھی کرے, 2 جملے یہاں بھی بول دیں ذرا ہمارے لیے بھی, مطلب حکومت کے لیے بھی. نہیں تو وہ جو جملے بول رہے ہیں وہ ہمارے لیے بول رہے ہیں. تو آپ نے کہا نا عسکری سائیڈ سے لیڈ کر رہے ہیں نا فیلڈ مارشل صاحب کو, تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں نا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے نا, سارا ایک ہی ظاہر ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی فرق والی بات نہیں ہے.
یک جان دو قالب کہہ سکتا ہوں اگر جان کی امان بہت ہو؟ بالکل بالکل. اچھا آپ خوش ہیں اس اگر میں کہوں؟ بلکہ آپ یک جان یک قالب بھی کہیں. اچھا دو یعنی اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے ہوا کے گزرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے, یک جان اور یک قالب بھی ہے بس. سوال ہی پیدل. اچھا ہوا کی کیا مجال ہے کہ بیچ میں سے گزرنے کی جرت بھی کرے. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو تاریخی مطلب یہ ہم آہنگی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس ساری صورتحال میں ویسے سوال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے حالیہ دنوں میں اس نئے منظرنامے کے بعد کوئی آپ کی بات یا ملاقات کا اتفاق ہوا ہے؟ وہ بھی سب خوش ہیں, شادمان ہیں سارے منظرنامے پہ؟ جی میں اس بات کا پریوی ہوں کہ دونوں صاحبان عسکری سائڈ سے بھی اور پولیٹیکل سائڈ سے بھی دونوں صاحبان جو ہے وہ بڑے میاں صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا بے پناہ احترام کرتے ہیں, اور کوئی معاملہ ایسا میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جس کے اوپر انہیں اس کے اوپر انہوں نے اعتماد میں نہ لیا ہو یا اس میں ان کی جو ہے وہ گائیڈنس سیکھ نہ کی ہو. تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کسی معاملے میں شامل نہیں ہیں, ہاں وہ جو ہے وہ میڈیا کی حد تک شامل نہیں ہیں, لیکن باقی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی رہنمائی, ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ پولیٹیکل ٹیم کو بھی اور عسکری ٹیم کو بھی میسر ہے. ٹھیک, اوکے. اور رانا صاحب اب یہ سیاسی منظرنامے کے حوالے سے مطلب بات چیت ہو, خان صاحب سے دوبارہ مذاکرات ہوں, یہ سب آپ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے کہ پرانی بات ہو گئی بھائی جان, اب وہ سارے مرحلے سے ہم آگے گزر گئے, اب بس عدالتیں ہیں, ریلیف ملتا ہے تو لے لیں. نہیں اچھا نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم سیاسی کارکن ہیں, ہمارے کریڈٹ پہ 25-30 سال کی جو ہے وہ پولیٹیکل جدوجہد ہے. یہ کیا ہوا اگر اب کوئی پچھلے 2-2.5 سال سے ہم اگر حکومت میں ہیں, تو اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہم کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات سے گزرتے رہے ہیں اور کس دور میں کیسی جدوجہد سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ سامنا ہوتا رہا ہے. ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہے. رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن ہی اس ملک میں ترقی کا ضامن ہے, اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ڈائیلاگ سے جمہوریت آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی. ہم اس وقت بھی ان بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, امنگ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان گفتگو کرنے, ڈائیلاگ کرنے پہ بلیو کرتے تھے جب یہ عمران خان صاحب ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس رہے تھے, ہمارے خلاف ایسے مقدمات بنا رہے تھے کہ جس میں اگر موقع ملتا تو ہمیں سزائے موت بھی جو ہے وہ ہو سکتی تھی. اس وقت بھی ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار تھے, ڈائیلاگ کرنے کو تیار تھے, ہم آج بھی تیار ہیں. یہ ٹھیک 3 ہفتے قبل وزیر اعظم پاکستان نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو, پی ٹی آئی کو, سارے وہی لوگ ہیں نا جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور سارے بیٹھے, ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے بیٹھنے کو, بات کرنے کو, تمام پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بلکہ ان کو آگے طریقہ بھی سمجھایا کہ بھئی اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو آپ اسپیکر صاحب کے چیمبر میں روز بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے زحمت دیں, میں وہاں پہ آ جاتا ہوں, مجھے حکم کرے تو وہاں پہ بیٹھ کے ہم ان ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. ایک سیدھا سوال, ہم تو بالکل ایسی بات نہیں, آپ کہنا بالکل تیار ہے. میرا صرف سوال یہ, ان ڈائیلاگس کے نتیجے میں جزیات میں جائے بغیر کہ کب, کیسے, کتنے بجے, بالکل ڈیٹیل میں جائے بغیر, ان ڈائیلاگس کے نتیجے میں کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی بھی جلد عمل میں آ جائے, یا آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب ڈائیلاگ کا ایک مقصد ہے کچھ اور, رہائی تو کیس عدالت میں, عدالت کل رہا کر دے کل چھوٹ جائیں, ڈائیلاگ اور رہائی دو الگ الگ چیپٹرز ہیں یا نہیں, ڈائیلاگ کے نتیجے میں بھی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس وقت موجود تھا ہاؤس میں جب پرائم منسٹر نے بات کی ہے. اس پرائم منسٹر نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, اور میں یہ بھی شک شبہ دور کر دوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر اتنی بڑی بات کریں اور اپنے پولیٹیکل لیڈر سے, پارٹی لیڈر سے, میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے یہ بات ڈسکس نہ کی ہو یا ان سے جو ہے وہ اپروول نہ لی ہو. صحیح ہے.
اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایشو پہ بات کرنے کو تیار ہے. یہ غالباً مارچ یا اپریل کی بات ہے. تو انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس ہی کہا تھا کہ آپ آئیں, بیٹھیں, مقدمات پہ بات کرنی ہے, جیل پہ بات کرنی ہے, ملاقات پہ بات کرنی ہے, کیسز پہ بات کرنی ہے, آئیں بیٹھیں کریں. تو جب آپ بات کریں گے تو اس میں یہ پہلے سے اندازہ لگانا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب بات کریں گے تو میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی پولیٹیکل لائف میں 20-25-30 سالوں میں کہ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. اچھا, لیکن اس میں وہ ایک یہ کہتے ہیں, حالیہ تاریخ سے مثال دیتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور ہم نے دیکھ لیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بے اثر غلط کہتے ہیں. اچھا غلط کہتے ہیں. اچھا, وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں اور مثال آپ سے متعلق ہے, میں مثال عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر انہی ڈائیلاگز کے درمیان ایک وقت ایسا آیا جب ہم نے کہا خان صاحب سے ملوا تو دو, اتنی بنیادی بات, اور وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ, آپ کا نام لے کے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ بالکل آپ کا جائز مطالبہ اور ہم ملوائیں گے, اور رانا صاحب چاہتے ہوئے بھی نہیں ملوا سکے. تو وہ کہتے ہیں یار جو آدمی حکومتی کمیٹی کا ممبر ہوتے ہوئے, وزیر اعظم کا مشیر ہوتے ہوئے, ہم سے اتفاق کرتے ہوئے ہماری ملاقات نہیں کروا سکتا, اتنا بے اختیار ہے, اس سے پھر کیا بات کرنی ہم نے؟ کیا وہ یہ غلط کہتے ہیں, ایسا نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں, بات کو اگر آپ آدھی بات کریں تو پھر آدھا ہی سچ ہوتی ہے. آپ پورا سچ. معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے, یہ جو مذاکراتی کمیٹیز بنی تھیں, جو کہ پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی تھی ہماری طرف سے, جب ان سے ہماری دوسری میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات بھی کروا دیں گے, آپ اپنے مطالبات جو ہے وہ ہمیں تحریر کر کے دیں, اور تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ بات آگے چل سکے. انہوں نے کہا کہ نو, آپ کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن, اس کی سربراہی جو ہے وہ فلاں جج کرے, اور اس کے بعد اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ طے کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تیسری میٹنگ کریں گے. ورنہ ہمیں خان صاحب نے کہا ہے کہ نو کمیٹی, نو مذاکرات, ہم آپ سے تیسری میٹنگ نہیں کریں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ اگلی میٹنگ کرنے سے ہی انکار کر دیا اور کمیٹی ہی فارغ کر دی. اگر یہ وہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکتی تھیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس مذاکرات میں ایک مرحلہ ایسا نہیں آیا جب آپ نے کہا ان سے کہ ہاں یار میں ملاقات ارینج کرواتا ہوں, اور آپ نہیں کروا پائے؟ نہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جو میٹنگ کی ڈیٹ ہی فکس نہیں کی تو پھر ملاقات کروانے کی پھر کون سی گنجائش رہ گئی تھی؟ انہوں نے نیکسٹ ڈیٹ ہی نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نو, ہم نیکسٹ ڈیٹ نہیں آپ کو دے سکتے. اگر نیکسٹ وہ ڈیٹ دیتے, ملاقات کی جو ملاقات یا وہ پروسیس اس کو جاری رکھتے, تو پھر ہی ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے کہ بھئی ملاقات کروائیں یا بلکہ انہوں نے ملاقات کروائی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ملاقات ہماری جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوئی, وہاں پہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. تو ہم نے کہا کہ چلو وہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, وزیر اعظم سے ملنے کو تیار نہیں ہے اور کمیٹی کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, چلے وہ بات تو کچھ 4 ماہ پرانی ہو گئی نا. جس دن وزیر اعظم نے کہا اس دن یہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے, ابھی آپ جب اجلاس اڈجرن ہوتا ہے تو آ جائیں آپ بھی اسپیکر چیمبر میں, ہم بھی آ جاتے ہیں, تو آئیں بیٹھ کے وہاں پہ بات کرتے ہیں. وہاں پہ کر لیتے بات, یہ ملاقات کی بات ہی کر لیتے, یا کوئی اور جو بات چاہتے وہ کر لیتے. لیکن نہیں, وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ملوا رہے نا آپ سی ایم کو نہیں ملنے دے رہے اپنے لیڈر سے, تاکہ صوبے کا بجٹ تو پاس ہو جائے. صوبے کا بجٹ پاس ہوتا تو وفاق اچھے طریقے چلتا, صوبہ بھی اگر اچھا چلتا تو. خیر وہ انہوں نے بھی پاس کر ہی ڈالا ملاقات کے بغیر ہی بجٹ. نہیں, تو صوبے کا بجٹ جو ہے وہ وہاں کہاں لکھا ہے کہ صوبے کا بجٹ جو ہے وہ ملاقات کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا. ہاں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے اس کے ویژن کے مطابق ہدایات لے کے پھر بجٹ پاس کریں. لیڈر بتائے کہ ہیلتھ پہ اتنے پیسے لگانے ہیں. نہیں, تو یہ جو کے پی کے اسمبلی کے رولز ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ لکھا ہوا نہیں. لیڈر کے ویژن کے بغیر جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. آپ چاہیں گے نا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق بجٹ پیش ہو, ان کی ترجیحات جو ہوں کہ صحت پہ اتنے لگنے ہیں, ہیلتھ پہ اتنا لگنا ہے, اس کے مطابق بجٹ آپ نہیں چاہیں گے, حالانکہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی میں. نہیں, تو ان کے ویژن سے رہنمائی حاصل کرنا ہمارا مسئلہ ہے نا, کسی اور کا مسئلہ تو نہیں ہے.
اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے نا. ہاں تو ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے, تو آپ حکومت میں تو آپ ملنے تو دے دیں تاکہ بجٹ تو پاس ہو جائے. کوئی احتجاج کی کال تھوڑی دے رہے ہیں وہ. نہیں تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ملاقات کے لیے وہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, تو وہ عدالت گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ گئے ہیں, وہ وہاں سے وہ ملاقات کر لیں. ہی از ناٹ ان فیڈرل گورنمنٹ کسٹڈی, ناٹ پروونشل گورنمنٹ کسٹڈی, ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی. تو یہ وہ ایک کانوکٹ پریزنر کے طور پہ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. آخر میں یہ بتائیں رانا صاحب, یہ گنڈا پور صاحب کو آپ لوگوں نے جان کے, اب میں وہ لفظ صحیح نہیں مل رہا مجھے کہ آپ نے چلے میں ہلکا, آپ نے جان کے خراب کیا ہوا ہے, آپ لوگ جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو ان کی پارٹی کی طرف سے ہی برا بھلا کہا جائے کہ یہ آپ لوگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ اب آپ کو پتا ہے نا ان کی پوری علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا, بات ہی ختم ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ گنڈا پور صاحب کہ بھائی ہاں مائنس عمران ہی کر دیا ان لوگوں نے, تو اور یہ وزن نہیں اٹھایا تو چھوڑ دیں سی ایم شپ. تو آپ لوگ اور پی ٹی آئی کے دل جلے لوگ ایم پی ایز وغیرہ ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت نے بہت ہی, میں شاطر کا لفظ برا لگے گا لیکن ایک چال چلی ہے چلیں, کہ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو ملنے نہیں دیا. اب گنڈا پور صاحب کو بیچارے کو بجٹ اس لیے پاس کرنا پڑا, ورنہ وفاقی حکومت فیڈرل یہ صوبائی حکومت اڑا دیتی. اب پوری پارٹی گنڈا پور صاحب کو برا بھلا کہہ رہی ہے کہ یہ ایجنٹ ہے ملے ہوئے. یا آپ لوگ جان کے کر رہے ہیں ٹیکٹکس یا واقعی ملے ہوئے گنڈا پور صاحب؟ نہیں دیکھیں, اگر ہمارا مخالف خود خراب ہونا چاہے تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہم اسے اچھا کریں. اگر وہ خود ہی خراب ہونا چاہتا ہے تو خراب ہو وہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج کی علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ لے لیں اور محترمہ علیمہ بی بی صاحبہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ لے لیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں. انہوں نے کیا اپنی جو ہے وہ اس سے شہرت بنائی ہے, یا کیا انہوں نے اپنی سیاست کو جو ہے وہ پذیرائی بخشی ہے یہ گفتگو کر کے دونوں طرف. ویسے آپ کو گنڈا پور صاحب کیسے وزیر اعلیٰ لگتے ہیں؟ اچھے تعاون کرتے ہیں, ذرا جو ملکی مفاد کے امور میں تعاون کرتے ہیں, یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو موجودہ حالات میں جو پولیٹیکلی جو ہے وہ اس لحاظ سے تو میں کیوں ان کو جو ہے وہ برا کہوں. مجھے تو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اگر وہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو کسی اور طرف ہی پہنچ رہا ہے, تو اس لیے میں اتنی باریکی میں جا کے جو ہے وہ ان کے متعلق کیوں کوئی اس قسم کے ریمارکس پاس کروں. آپ اصل میں ان کی تعریف کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اصل میں آپ ان کی مخالفت کرتے تو وہ خوش ہوتے کہ یار چلو رانا ثناء اللہ نے, آپ تنقید کریں تو وہ خوش ہوں گے. آپ اتنے اچھے جملے بولے ان کے بارے میں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یار کوئی گیم ہے, یار سیٹنگ ہے. نہیں دیکھیں بادامی صاحب, یہ جو سیاست وہ کر رہے ہیں, ہاں وہ اپنے طور پہ اپنی سمجھ کے مطابق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑیں, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, سیاست دان ہیں, پولیٹیکل پارٹی بنے, سیاست دان بنے, سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سر. وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے. بہت شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ. ایک ہم چھوٹا سا بس بریک لے رہے ہیں, بہت چھوٹا سا, اور پھر یہ پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے, سیکرٹری اطلاعات کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھتے ہیں. خوش آمدید. قصہ مختصر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف میں اب جس طرح کا معاملہ اختلافات کا نظر آ رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں آیا. خلاصہ یہ ہے, بجٹس منظور ہونے, وفاقی بجٹ ہو گیا ہے, صوبائی حکومت ہونے, کے پی کے بجٹ کے بارے میں عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے آج سے کچھ عرصے پہلے کہ اس بجٹ کو میری منظوری کے بغیر پیش نہ کیا جائے. لیکن بجٹ پیش ہوا, جب پیش ہوا تو ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے پیش کیوں کیا؟ خان صاحب کا تو ٹویٹ ہے کہ پیش نہ کریں, تو وضاحت کی گئی. شیخ وقاص صاحب نے وضاحت کی کہ خان صاحب کو مطلب ہے کہ اس کو منظور نہ کیا جائے, پیش کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. پارٹی میں سوشل میڈیا پر اس وقت بہت تنقید ہوئی کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں, پیش کرنے کا بھی نہیں کہا تھا. لیکن میں خود علیمہ خان صاحب نے آ کر بتایا, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ خان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ آپ پیش کر لیں منظور میری مرضی کے بغیر. اور مرضی میری کیسے نافذ ہوگی؟ جب مجھ سے متعلقہ لوگ ملاقات کریں گے. انہوں نے بتایا بھی کون کون ملاقات کرے, وہ لوگ ملاقات کریں گے, میں ہدایت دوں گا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ منظور بھی ہو گیا, اور منظور ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ایک اعلامیہ آیا کہ جس کا خلاصہ اگین یہ تھا کہ ہم اس کو منظور کر رہے ہیں ابھی, اور منظور اس لیے کر رہے ہیں کہ ورنہ حکومت سازش کرے گی. حکومت کی سازش ہے کہ منظور نہیں کریں گے, ایک تعطل ہوگا, کیوس ہوگا, تو وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے یہ حکومت اڑا دیں گے. اور عمران خان صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ بے شک حکومت جاتی ہو تو چلی جائے, لیکن تم لوگ جو ہے وہ اس کو بس منظور نہیں کرنا, اس لیے ہم منظور کر رہے ہیں. باقی خان صاحب کی حکومت ہے, 2/3 میجورٹی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے کیوں بجٹ پیش کیا, میں نے تو منع کیا تھا نا, بے شک حکومت چلی آتی, حکومت ابھی بھی گھر بھیج دو, تو
تو ہم سائن کر دیں گے اور گھر چلے جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. یا خان صاحب کہیں گے کہ نہیں اچھا بجٹ تو جو آپ نے پیش کر دیا لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ اس طرح کرنا چاہیے تھا اور یہ ایسے کر دینا چاہیے تھا, تو بھی ہماری اکثریت ہے, ہم ہاتھ کے ہاتھ وہ کر لیں گے. لیکن ابھی حکومت تو بچاتے ہیں نا, ورنہ تو حکومت ہی چلے جاتے. یہ سب ہو گیا. لیکن اینڈ اٹ میڈ آل دا سینس فرینکلی. لیکن پھر دو باتیں ہوئی, ایک یہ کہ کسی اور نے نہیں بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے سوال اٹھا دیا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا منظور, یہ کیوں کیا. بلکہ جب مجھے سوال پوچھا گیا, بہت بڑی بات ہے, ان علیمہ خان صاحبہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ گنڈاپور صاحب اور ان لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے. وہ ایک سرد آ بھرتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہاں کر دیا ہے مائنس. پھر ان میں سوال ہوتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ وزن نہیں اٹھا سکتے, برداشت نہیں کرتے. انہوں نے کہا برداشت نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں, غصے میں کہا انہوں نے. ایک یہ بات حیران کن ہے. دوسرا کوئی اور نہیں بلکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیران ہوں یہ بجٹ کیوں منظور ہو گیا, ابھی تو ٹائم تھا. تو اس سے اس سوال نے جنم لیا کہ اچھا یہ سارے دلائل بالکل ٹھیک ہیں جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے, لیکن ابھی تو کسی بھی صوبے کا منظور نہیں ہوا ہے, تو 2-4 دن رک جاتے, کیا پتہ ملاقات ہو جاتی, اتنی بھی کیا جلدی تھی. یہ دو بڑے میجر سوالات ہیں. تو اس لیے ہم نے, چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی کا جو اعلامیہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر میں نے ساری بحث رکھی ہے, وہ جاری کرتا ہے سیکرٹری اطلاعات ہی, اس کے آفس سے جاری ہوتا ہوگا, آئی ایم ازیومنگ. تو وہ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, تو ہم ذرا ان سے پوچھیں. اس پہ ایک بات ہے کہ خان صاحب کا بھی ٹویٹ یہ آیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے کہ ملاقات ہوتی تو ملاقات کر لی جاتی تو بہتر ہوتا. اب ایسا کریں بذریعہ سپریم کورٹ ملاقات کی استدعا کریں اور مجھ سے ملنے اور پھر ہم بجٹ کے لیے آگے بڑھیں. شیخ وقاص صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سر وہ میں نے داستان پوری بتا دی, اگر اس میں کچھ میں نے غلط فیکچولی کہا ہو تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. اور بتائیے گا سر کہ جب اب تو خان صاحب نے ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ بھائی مجھ سے مل لیتے تو بہتر ہوتا, تو بہتر نہ ہوتا اگر مل لیتے. اور وہ جو سلمان اغا صاحب نے کہا کہ بھائی چلو حکومت جا رہی تھی تو اب فوراً تو نہیں جا رہی تھی نا, 2-4 دن تو ٹھہرا جا سکتا تھا, آپ نے فوراً ہی کسی بھی اور صوبے سے پہلے کیوں منظور کر لیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو خان صاحب کی ٹویٹ آیا ہے بالکل ٹھیک آیا ہے. مشاورت کے لیے خان صاحب نے بالکل یہ کہا تھا کہ مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری اور لازم ہے بیفور بجٹ. پھر آپ نے دیکھا کہ اس حکومت نے کس طریقے سے خان صاحب کی وہ کمیٹی جس کو خان صاحب ملنے کی خواہش رکھتے تھے تاکہ مشاورت ہو سکے, اس کو ملنے نہیں دیا. کورٹ آرڈرز کے باوجود مختلف وہ کہتے ہیں ہم نے میڈیم استعمال کیے, وہ نہیں کرنے دیا. اب آپ جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, آپ نے ذکر کیا ہے, آپ نے تو یہی پوچھا کہ کیا مناسب نہ ہوتا. مناسب, یہ تو آئیڈیل سچویشن تھی, یہی ہونا چاہیے تھا. ان کو انہیں خان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے تھی جو ان کا رائٹ بھی ہے, وہ انہوں نے نہیں دیا. وہ ایک سازش کرنا چاہتے تھے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ بجٹ منظور ہونے سے پہلے سپریم کورٹ سے استدعا کرنی چاہیے تھی ملاقات کرنے کی. ہاں انہوں نے کہا, بالکل کہا. مگر ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا جو کہ علیمہ باجی نے اس دن بتایا, آپ نے بھی سنا ہوگا جب نورین اور عظمیٰ باجی اندر سے مل کے آئیں, کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ کیا بہتر ہوتا کہ یہ پہلے سپریم کورٹ میں جاتے اور ملنے دیا جاتا. مگر یہ ہے کہ اب خان صاحب نے کہا پیش ہو گیا ہے, اب آپ چلے جائیں سپریم کورٹ میں اور ان سے کوشش کریں کہ وہ ملاقات کی اجازت دیں. دس از واٹ ہیپن. یہ آپ کو پتا ہے کہ تو میں اس کو یوں ریفریش کروں کہ آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ واقعی سپریم کورٹ والا آئیڈیا اس وقت ذہن میں نہیں ہوگا, اگر یہ کر لیا تھا تو اور بہتر ہوتا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خان صاحب بہت ناراض ہو گئے. یہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ میں اگر چلے جاتے کوشش کرنے میں حرج کوئی نہیں تھا, مگر اب خان صاحب کا حکم آ گیا, وہ اب چلے گئے. خان صاحب نے تو یہ بحث یہاں پہ ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا, ٹھیک ہے اب آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. تو ٹیکنیکلی تو یہ بحث جو ہے وہ خان صاحب نے ختم کر دی. مگر کیونکہ اب یہ بحث ختم نہیں ہو رہی ہے, دیٹس وائی آپ اس کو ریز کر رہے ہیں. آپ نے یہ ایک بات کی کہ کیا اعلامیہ میرے ہی آفس سے یہ بتائیں, آپ ہی کرتے ہیں نا وسیم بھائی. میں اگر کسی میٹنگ کا حصہ نہ بھی ہوں تو اعلامیہ انفارمیشن سیکرٹری آفس سے ہی نکلتا ہے. ذہن میں رکھیے. صحیح ہے. ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, بہت سے لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں, پارلیمانی کمیٹی میں صرف اس صوبے کی اسمبلی کے ایم پی اے ہی ممبر ہوتے ہیں. پارلیمان کے صحیح وہ ہوتی پارلیمانی کمیٹی, پارلیمان کے ممبر. سوشل میڈیا پہ کئی لوگ اس کو آگے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہی ممبر ہوتے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور فیصلہ بھی کیسے کیا کہ کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹنگ کی, جہاں 70+ سے زیادہ ایم پی اے موجود تھے, کہ یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے پاس ایک ریورسیبل آپشن لے کے جائیں گے کہ جی ہم کنڈیشنل یہ پاس کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ترمیم کرنی ہے تو اس میں ترمیم کر لیتے ہیں, اٹس اے میٹر آف 2 منٹس. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے, اس کو ختم کرنا ہے تو ہم حکومت ختم کر دیں گے. تو ہمیں جانا چاہیے. اس پہ تمام کے تمام ایم پی ایز کھڑے کے پی کی اسمبلی کے ایک بھی ایم پی اے نے اس کے مخالف رائے نہیں دی.
سر جتنے وہاں موجود تھے 70+، ہمارے پاس 90 کے قریب لوگ ہیں، 75 لوگ وہاں پہ موجود تھے، جن میں سے ایک بھی آدمی ادھر ادھر نہیں ہوا. کچھ ملک سے باہر بھی تھے، کچھ 8-10 ملک سے باہر تھے، وہ وہاں نہیں تھے. تو یہ جو مجھے دی گئی کیلکولیشن، اطلاع دی گئی، اس کے مطابق 70-75 میں سے ایک بھی. پھر وہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ دعا خیر بھی کی کہ جناب بالکل یہ فیصلہ عمران خان صاحب کی حکومت کا، یہ حکومت ہمارے پاس خان کی ایک امانت ہے، خان کے لیے تو حکومتیں ہم پھینک سکتے ہیں. خان نے آگے 2 اسمبلیاں توڑی، خان کا حکم ہوا، اسمبلیاں توڑ دی گئی تھی. تو اس مینڈیٹ کے لیے 8 فروری کو انہوں نے اتنی بدماشی کی، اس کے باوجود 3 صوبوں میں وہ کامیاب ہوئے. ہم نے کے پی میں ان کو ناکام کر دیا. تو کیا خان ہم سے یہ اگر پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میری امانت میں کیا کیا، تو ہم ریورسیبل آپشن، یہ ان کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، جب یہ پارلیمانی اجلاس ہو رہا تھا ان کا، تو وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ شبلی فراز صاحب بھی وہاں موجود تھے، عمر ایوب صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی بتایا گیا کہ ان کی کنسنٹ بھی موجود ہے اور وہ بھی آن بورڈ ہے کہ بجٹ پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ فیصلہ جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، وہاں دعا خیر ہو جاتی ہے، اور میجورٹی کیا یونانیمسلی ہو جاتا ہے. وہ آتا ہے جی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر. میں موجود نہیں تھا، میں اجلاس اٹینڈ نہیں کر سکا. مجھے بار بار بلانے پہ میں آخری 5 منٹ میں اجلاس میں پہنچا. تو جب میں پہنچا تو سم اپ ہو رہا تھا، راجہ صاحب اس کو سم اپ کر رہے تھے. خیر ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے راجہ صاحب کو فون کیا کہ میں نے کہا سر، میں کیونکہ اجلاس کا حصہ نہیں تھا، تو وہ آپ لوگوں کے جو بھی آپ نے فیصلے کیے ہیں، جو بھی آپ نے اعلامیہ یا اسٹیٹمنٹ دینی ہے، وہ آپ مجھے لکھوا دیں تاکہ میں وہ کر دوں، کیونکہ میں حصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ایک لفظ جو اعلامیے کا ہے، انہوں نے مجھے کہا رؤوف صاحب سے آپ منٹس، کیونکہ رؤوف صاحب لکھتے ہیں، رؤوف صاحب بھیج دیں. رؤوف صاحب کو میں نے فون کیا، ان کے منٹس آ گئے، وہ میرے پاس موجود ہیں اس پولیٹیکل کمیٹی کے جو رؤوف صاحب نے بھیجے. راجہ صاحب نے ایک لفظ اس اعلامیے کا وربیٹم، جس طرح وکیل ڈکٹیشن لکھتے یا لکھاتے ہیں، کاما فل سٹاپ، اس طرح کر کے مجھے سارا لکھایا، کیونکہ میں وہاں پہ تھا نہیں. آبویسلی راجہ صاحب نے مجھے بتانا تھا، کیونکہ راجہ صاحب پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اور وہی کرتے ہیں ہمارے قانون آئین کے مطابق. انہوں نے وہ لکھوایا، اور ہم نے ان کی جو اسٹیٹمنٹ جیسے انہوں نے رؤوف صاحب کے منٹس اس کے اندر ڈال کے، تو اس کو ہم نے پبلش کر دیا. یہ ہماری ذمہ داری تھی. اس تو آگے فیصلہ کیا، کیسے کیا نہیں. دیکھیں توثیق، میرا سوال اگلا یہی تھا کہ راجہ صاحب کے علم میں تھا سب کچھ، یعنی بطور سیکرٹری جنرل آپ کہہ رہے ہیں وہ جو اعلامیہ آیا ہے جس میں توثیق ہے کہ ہاں بجٹ کراؤ منظور، وہ لکھوایا ہی راجہ صاحب نے. تو راجہ صاحب نے تو مذمت کی، راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میں حیران ہوں یہ کیا ہو گیا، آئی ایم سرپرائزڈ. نہیں، وہ دیکھیں وہ لکھوایا. پھر اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے، وہ اعلامیہ جب کوئی بھی اعلامیہ، صرف وہ نہیں، کوئی بھی اعلامیہ پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ خود بھی اس گروپ میں ممبر ہے، واٹس ایپ گروپ میں، وہ اعلامیہ ہم نے اس کے اندر شیئر کر دیا. اس کے بعد مجھے تو انہوں نے یا کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی اس کے اندر فلانی ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، فلان ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی. مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی اس میں کیا ڈسکشن ہوئی تھی. تو آن اے لائٹر سائڈ، جس طرح راجہ صاحب کو بجٹ منظور ہونے پہ حیرت ہوئی، اس طرح آپ کو راجہ صاحب کا ٹویٹ دیکھ کے حیرت ہوئی؟ مجھے حیرت ہوئی سر. اچھا، اب مجھ سے پھر کئی لوگ پھر دیکھیں، سوال یہ ہوا، آپ نے بھی سوال کیا، پتہ ہے آپ نے اپنی آخر میں ایک سوال کر لیا. آپ نے کہا جی کہ بجٹ پہلے کیوں پیش کیا، بعد میں کیوں نہیں پیش ہو سکتا تھا؟ شاید کون سا کوئی رات 12 بجے ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، شاید راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. جی ہاں بالکل کی ہے. سر دیکھیں، راجہ صاحب تو بہت بڑے وکیل ہیں، اور obviously میرے سیکرٹری جنرل ہیں، میرے لیے تو قابل احترام ہے. انہی سے کانسٹیٹیوشن اور ان قانونی معاملات پہ ہماری پارٹی رائے بھی لیتی ہے. آپ کا بجٹ پیش کیا گیا سر 13 تاریخ کو. کس تاریخ کو؟ 13 تاریخ. آپ نے 10 دن میں بجٹ پاس کرنا ہے، تو ٹیکنیکلی آپ کے بجٹ کی پاسنگ ڈیٹ اکارڈنگ ٹو دی 13th واز 24th. اچھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اینڈ اکارڈنگ ٹو راجہ صاحب اٹ واز 30th، انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہے. سن لو میں سر، سن لو میری گل تو سن لو، بڑی مزدار گل جی سر. تو 24 تک آپ نے اس کو پاس کرنا تھا. انہوں نے 23 کو اس لیے پاس کیا کہ حالات کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، 24 کو پاس کر کے 30 تاریخ تک کٹ موشنز اور سپلیمنٹری بجٹ لے کے جانا تھا. اس وقت بھی کے پی اسمبلی بجٹ سیشن میں ہے، اس وقت بھی آج بھی ووٹنگ ہوئی ہے. 30 تاریخ تک وہاں ووٹنگ چلنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، تو یہ 30 کو ہی ہونے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 24 کو پروسیس انیشیٹ ہوگا تو 30 تک کمپلیٹ ہوگا.
سر دیکھیں بجٹ پاس ہونے کے بعد 24 کو 10 دن 13 سے 23 24 ٹھیک ہے, اس کے بعد کٹ موشنز اور وہ سارا بحث ختم کر کے 30 تک آپ نے ختم کرنا ہے. بٹ اگر آپ 23 یا 24 تک اس کو نہیں مکاتے, یہ وکیل کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, تو پھر آپ باقی حالات بھی سمجھتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کون سے کوئی ENT اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی وکیل ہی ہیں. سر میری گل تو سن لو. اچھا, وہ جو آپ کو پتا ہے کہ قانون کے تحت 10 دن تک گورنر بھی اس کو روک سکتا ہے اپنے پاس بجٹ کے فائنانس بل کو. اور وہ گورنر جس نے آلریڈی بجٹ کے اجلاس بلانے پہ بھی سائن نہیں کیے, وہ گورنر 10 دن روک سکتا ہے, پتا ہے نا آپ کو. اس حوالے سے انہوں نے 24 کی بجائے 23 کر لیا, 30 کو ختم ہوگا. اس میں اگر گورنر کھیلنا بھی چاہتا ہوگا تو کھیل لیا. اب اگر ان کی ملاقات خان صاحب سے جو باجی کی بھی ہو گئی, وکلا کی بھی ہو گئی, خان صاحب نے کہا سپریم کورٹ میں آپ چلے جائیں, وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, بات ختم ہو گئی. مجھے تو سر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب بحث کس بات کی ہے. میرے قائد عمران خان کی یہ پارٹی ہے, ان کا یہ صوبہ ہے, ان کی یہ حکومت ہے. انہوں نے کل یہ کہہ کے کہ آپ کو پہلے آ جانا چاہیے تھا, مگر اگر نہیں آئے تو اب آپ چلے جائیں, بجٹ پاس ہو گیا, اب آپ جائیں سپریم کورٹ ان کے مطابق. اب لوگ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے. لوگ کیوں صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی سمجھ سے کیا یہ بھی باہر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تو خان صاحب سے ملنے کے بعد بھی ایک رائے رکھتی ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا منظور, مائنس عمران خان کر دیا انہوں نے, نہیں اٹھتا وزن تو گھر چلے جاؤ. ملاقات کے بعد یہ ہے, تو خان صاحب نے اگر ان کو کہا ہوتا کہ نہیں علیمی نے بالکل ٹھیک کیا. باجی کی ایک تو علیمہ باجی کی یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب والی سٹیٹمنٹ سے 2 گھنٹے پہلے کیا جی, یا 1 گھنٹہ پہلے. نہیں ملاقات میں تو بات کی ہے کہ نہیں؟ نہیں سر, ملاقات سے پہلے کی سر, ملاقات سے پہلے کی. نمبر 1. نمبر 2 سر, وہ ہماری ماں ہے, ہماری بڑی بہن ہے, عمران خان صاحب کی بڑی بہن ہے. ان کی رائے ہمارے سارا انکوں پہ ان کی رائے کا احترام ہے. وہ ایک بہن ہے جسے بار بار بھائی سے ملنے سے روکا جاتا ہے, جو دھوپ میں کھڑی ہے, گرمی میں کھڑی ہے, جسے گرفتار کر کے چکری چھوڑا جاتا ہے, جس کو تھریٹ کیا جاتا ہے, مگر پھر بھی وہ کھڑی ہے. تو جذبات کسی ماں کے یا کسی بہن کے امڑ آتے ہیں, اور تو میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں اپنے قائد کی بڑی بہن جو کہ میری بھی ماں کے برابر ہے, میں ان کی کسی بات کے اوپر کوئی رائے نہیں کروں. آخری مجھے پھر سوال بتا دیں, میرے آخری جواب بتا دیں. میں ایک بات صرف ون لائن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی عمران خان ہے, پی ٹی آئی کو میں سے عمران خان کو کسی کا باپ مائنس نہیں کر سکتا. میں پی ٹی آئی پہ عمران خان کی وجہ سے ہوں. مائنس کیا ہوتا ہے؟ مائنس تو ایسے ہوتا کہ خان کا مینڈیٹ جس صوبے میں ہے وہ کھینچنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان سے خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, مگر کے پی والوں نے نہیں ہونے دیا. اگر یہ بجٹ پاس نہ ہوتا اور وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے ہمیں یہاں سے فارغ کر دیتے اور خان کی یہ ساری نشانیاں ختم کر دیتے تو پھر مائنس کا سفر ہوتا. اب تو خان نے خود فیصلہ کر دیا, بات ختم ہوئی. سر تو آخری بات مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ سب کی ملاقاتیں کسی کی ہو پاتی ہے, کسی کی برادرم بیرسٹر سیف صاحب کی ہو جاتی ہے الحمدللہ, کیسے کیا وہ؟ سر سیف صاحب کی ملاقات, یہ سوال بڑا زبردست کیا ہے. معصومانہ سوال. سیف صاحب ملے, معصومانہ سوال ہے. سیف صاحب ملے, ان کے ساتھ ایک ہمارے لاہور کے وکیل ہیں ظہیر صاحب ملے, نورین آپا ملی, عظما باجی ملی, یہ سب ملے. ٹھیک ہے سر. سیف کے حوالے سے جو لوگ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں خان کو لوگ پچھلے 2 سال سے مل رہے ہیں, اب آ کے ملاقاتیں انہوں نے بیچ میں ٹائٹ کی ہیں, بیچ میں بھی کرتے ہیں, اب تو انہوں نے بالکل ہمارا وہ گلا گھونٹنے والا کام کر. یہ سارے معاملات خان صاحب تک لوگ پہنچاتے رہے, لوگ اس کی شکایتیں لگاتے رہے. عمران خان ہمارا قائد ہے, کوئی کمزور آدمی نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا کہ اس نے کسی کو نہیں ملنا تو اندر سے انکار کر دیتا ہوتا ہے. کئی مثالیں ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا میں نہیں ملتا, اس کو واپس لے جاؤ. یہ سارے جو لوگ کہانیاں کرتے ہیں, یہ عمران خان کا کانوں میں یہ باتیں 10,000 دفعہ کر چکے ہیں. میرے قائد کی ججمنٹ میرے لیے سب سے اوپر ہے. اگر ان شکایتوں کے باوجود بھی وہ کسی کو عہدے سے نہیں ہٹا رہا یا رکھ کے بیٹھا ہے تو میرے خیال میں باقی لوگوں کو اپنا منہ بند کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت مناسب, شکریہ, بہت نوازے, بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم دانانی. جاتے جاتے کوئکلی آئی وش کہ میں تفصیل سے بات کر سکتے, لیکن ذرا کوئی کامنٹ ضرور ہم لے لیں. ہم نے برادر مزمل اسلم صاحب کو زحمت دی ہے جو کہ کے پی کی گورنمنٹ کے فائنانس کے امور دیکھتے ہیں. مزمل بھائی بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہے کوئی اور نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے پی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ مزمل صاحب کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے, جھکاؤ آئی ایم ایف کی طرف زیادہ ہے, سرپلس بڑھانے پر فخر کر رہا ہے, جو صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے, مجھے بجٹ پر تحفظات ہیں. ہم سے بجٹ میں کسی نے نہیں پوچھا, پارٹی کی قیادت سے صوبائی مشیر خزانہ نے کچھ نہیں پوچھا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے, فائنانس منسٹر سے نہیں پوچھنا. مزمل اسلم آج یہاں ہیں, کل آئی ایم ایف میں ہوگا, پرسوں ورلڈ بینک میں ہوگا, آگے کا شیڈول نہیں بتایا آپ کا. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, بھگتنا میں نے. سر یور کوئک رسپانس ٹو اٹ.
دیکھیں جی میری عمر 48 سال ہو گئی ہے، تو الحمدللہ میں اسی ملک میں پیدا ہوا ہوں اور اسی ملک میں رہ رہا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ جنید بھائی محترم ہیں، بڑے ہیں، وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ملک سے چلے جاؤں گا اور وہ ملک میں رہیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ان کو فلم نہیں پسند تو خان صاحب سے جا کے پوچھیں. خان صاحب نے مجھے لے کر آئے، میں نے تو کوئی سی وی نہیں ڈالی تھی اپنی. ٹھیک ہے نا. تیسری چیز یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا سرپلس کیوں آیا. تو سرپلس جو ہے، میں نے جو پچھلے سال بجٹ میں تنخواہیں 25% بڑھائی تھی، پینشن 15% بڑھائی تھی، ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے 135% 30% بڑھائے جو بجٹ میں دیے تھے، اس سے زیادہ دیے. صحت کارڈ بند ہو گیا تو اس سے 35 ارب روپے دیے. گندم 20 ارب اضافی خریدی. اس کے علاوہ لائبلٹیز بھی اتاری. اگر میں نے یہ ڈبل کر دیا ہے اور ابھی بھی اگر صوبے میں گاڑیاں خریدنے میں بین ہے تو، اور ابھی بھی اگر نئی بھرتیوں میں بین ہے، اور اگر ابھی بھی ٹریول پہ بین ہے، اگر وہ اچھی چیز نہیں ہے تو وہ بتا دیں، ہٹا دیتے ہیں. اس کی تعریف تو خان صاحب نے بھی کی. اور آخری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے رابطے نہیں، مطلب ہم سے پوچھا ہی نہیں کچھ. سر وہ میں ان سے کس اتھارٹی پہ پوچھوں؟ وہ تو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اگر سٹیزن فون کرے اور میں ان کو جواب نہ دوں تو ایک بات ہے. تو ایسے اگر میں پسند نہیں ہوں کوئی بات نہیں، لیکن خان صاحب جو ہے نا نیشنل پارٹی کے مطلب نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب صوبائیت نہیں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، مجھ سے کر لے، لیکن یہ نہ بولے سندھ سے آیا ہے یا پنجاب سے آیا ہے. یہ اچھی نہیں لگتی باتیں. باقی وہ محترم میں بڑے بھائی ہیں، ابھی فون کریں، اس سے پوچھیں کہ بجٹ میں کیا رکھا ہے. ہاں اگر کسی کی سفارش کریں گے، وہ آپ کو میرا پتہ ہے وسیم صاحب، میرا تو عادت کا، وہ تو میرے فائنانس میں بندہ ہی وہ ہونا چاہیے جس کو کر لی ہے. کیا کسی نے کوئی سفارش کی ہے؟ کوئی ہاں سفارش کی ہے کسی کی؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ میرے سے کوئی سفارش میں اگر کوئی چیز مانگے گا تو وہ نہیں مل سکتی. باقی جو بجٹ میں جو چیزیں ہیں جو میں نے پچھلے سال اناؤنس کی تھی اس سے زیادہ ہی خرچ کیا الحمدللہ، اس سے کم خرچ نہیں کیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.